بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام تے قربانی دی آمد دے حوالے نال جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا عنوان شروع ہے۔ آپ نے اپنے والد نو اور اپنی قوم نو بڑے پیارے انداز اندر سمجھایا، رب دی توحید دی دعوت پیش کی تھی۔ میری قوم جنہ مورتیاں نو تسی پوج دے جے اور اپنے نفع نقصان دا مالک سمجھ دے جے، یہ تہاڈیاں پکاراں نو سن نہیں سکتے اور نہ ہی تہانوں ویکھ سکتے نے۔ تہاڈے نفع اور نقصان دے مالک نہیں ہو سکتے، لہذا ایک رب دی عبادت کرو
جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے۔ اگر تسی کامیابی چاہندے جے تو ہاڈی تمنا ہے، آرزو ہے، دنیا تے عزت مل جائے اور قیامت والے دن رب دے دربار اندر پیش ہوئیے، اوتھے بھی سانو عزت دا سرٹیفکیٹ ملے، عزت دا ٹکٹ ملے۔ پھر اس دا ایکو ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ میں تو ہانو گارنٹی دینا، تہاڈی دنیا بھی بن جائے گی اور تہاڈی آخرت بھی بن جائے گی۔ بات نو میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ جمعے اسی سماعت کیتا ہے، آپ نے اپنی قوم نو مشترکہ دعوت توحید پیش کی تھی، اور آج میں دسنا چاہنا اپنی قوم نو دعوت توحید دیتی، اور خصوصاً اپنے والد نو سمجھایا بڑی پیار نال، بڑی محبت نال، اور آپ نے کائنات دے نوجواناں نو درس اور سبق دیتا ہے۔ والدین تہاڈا جیسا بھی ہے، اس دے اعمال کیسے بھی نے، پھر بھی دنیاوی اعتبار نال انہاں دا احترام کرنا ہے، انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں نو ابو جی اور امی جی کر کے بلاؤنا ہے۔ آپ نے دیکھیا کہ میرے والد محترم اپنے ہتھاں نال بت بنا کے، مورتیاں بنا کے بازار دے اندر جا کے فروخت کرتے نے، لوگ انہاں دی عبادت کرتے نے۔ آپ نے ایک دن اپنے والد نو بلا لیا تے کہنے لگے، یا آباد، پچھلے جمعے قرآن پاک دا میں سادہ ترجمہ کیتا ہے، اور آج بھی میں انشاءاللہ العزیز کثرت نال قرآن ہی پڑھنا اور قرآن دا سادہ ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال میں پیش کرنا چاہنا۔ جا کے بیٹھنا، بیدار ہو کے بیٹھنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دا پیغام کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر جا کے پہنچاؤنا۔ آپ فرماؤندے نے، یا آباد لما تعبدو ما لا یسمعو، 16واں پارا سورہ مریم۔ یا آباد لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابو جی، ابا نہیں گیا، اے میرے ابو جی، باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے،
تے باپ مشرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ مشرک نو دعوت دین لگے نے، رب دی توحید دی، اللہ دی مشکل کشائی دے، اللہ دی حاجت روائی دے، اللہ دی یکتائی دے، اللہ پاک دی وحدانیت دے۔ لیکن میرے بھائی طریقہ بڑا پیار ہے، طریقہ بڑا اعلی ہے۔ آپ بڑے پیار نال، بڑی محبت نال فرماؤندے نے، یا عبد لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابو جی، جنہ دی تسے پوجا کر دے جے، جنہ کے سجدہ ریز ہوندے جے، اپنے ہتھاں نال بنا کے انہاں نو پوج دے جے، مینوں دسو تو صحیح کیا تہاڈیاں اے پکاراں نو سن دے نے، اے تانوں ویکھ دے نے، اے تہاڈے نفع دے مالک نے یا تہاڈے نقصان دے مالک نے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ایک اور پیغام دیندے نے، آندے نے میرے ابو جی، یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جی میں تواڈے نالوں چھوٹا، تسی میرے نالوں بڑے جے، میں تواڈا بیٹا، تسی میرے باپ جے، میں تواڈا لخت جگر، تسی میرے ابو جی جے، میں تواڈا بیٹا، تسی میرے والد محترم جے۔ لیکن ابو جی ایک گل ذرا میری نوٹ کر لو، یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جی گل اصل وچ وے کہ میرے تواڈے اندر اللہ پاک نے ایک فرق پیدا کر دیتا ہے۔ او فرق کی ہے کہ مینوں اللہ پاک نے علم نبوت عطا فرمایا ہے، میرے سر دے اوپر اللہ پاک نے نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے۔ ابو جی کوئی گل نہیں، میں چھوٹا تسی بڑے جے، میں بیٹا تسی میرے باپ جے، لیکن تواڈے اندر تے میرے اندر خالق کائنات نے ایک فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے میرے سر تے نبوت دا تاج رکھیا ہے، تے جیڑا علم نبوت میرے کول آیا ہے وہ تواڈے کول نہیں آیا۔ جیڑا پیغام میرے کول جبریل لے کے آندے نے رب دا، وہ تواڈے کول پیغام نہیں لے کے آندے۔ لہذا ابو جی اگر کامیابی چاہندے جے، اگر جنت دا ٹکٹ چاہندے جے، پھر تانوں میرے پیچھے لگنا پوے گا، میری تابعداری کرنی پوے گی، میری اطاعت کرنی پوے گی۔ تے ابو جی تسی میری تابعداری کیوں کرنی ہے، میری اطاعت کیوں کرنی ہے، میری فرما برداری کیوں کرنی ہے؟ یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ کہہ دیو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون بن کے نہ بیٹھیا کرو، قرآن نال پیار کریا کرو۔ سبحان اللہ کہن دی عادت پاؤ، قرآن سن کے اور بڑیاں چیزاں سن کے سبحان اللہ کہہ دیں دے جے کہ آج جناب بڑی پیاری نظم پڑھی گئی ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن جتنا سرور
جتنا لطف اللہ پاک نے قرآن دے اندر پیدا کیتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا ہے کائنات والیو اگر دلوں نو سکون ملتا ہے، دلوں نو اطمینان ملتا ہے تے اللہ دے ذکر نال ملتا ہے، اور قرآن پاک بہت بڑا ذکر ہے خالق کائنات دا، تو قرآن نال محبت کرو، قرآن نال پیار کرو۔ ابو جی یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جی، ان بتاں دی پوجا نہ کرو، ابو جی شیطان دی عبادت نہ کرو، شیطان دے آنکھیں نہ لگو، اے تہاڈا بھی دشمن ہے، اے رحمان دا بھی دشمن ہے، تے ابو جی مینوں خطرہ اے وے شان عبد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابو جی میں تانوں رب دی توحید وال کیوں بلا رہا ہوں، میں تانوں ایک رب دی دعوت کیوں دے رہا ہوں، مینوں رب دے عذاب تو بڑا ڈر لگدا ہے، میں چاہنا کہ جہنم دے کولوں بچ جاؤں اور جنت دے حقدار بن جاؤ، اللہ پاک تہانوں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے وے۔ تے میرے بھائی گل مقدراں تو بغیر بولو، گل قسمت تو بغیر، او چاہے نبی دا باپ ہوئے، چاہے نبی دا بیٹا ہوئے، چاہے نبی دا چچا ابو طالب ہوئے، گل مقدرہ تو بغیر نہیں بندی، نصیباں تو بغیر نہیں بندے، باپ دے مقدر سوں گئے نے، قسمتاں جواب دے گئیاں نے، آپ نے بڑا بلایا، بڑی پیاری دعوت دیتی ہے، بڑا زور لایا، پتہ لگا ہدایت دین والا کون؟ سارے بولو، ہدایت دین والا کون؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ گل مقدرہ تو بغیر نہیں بندی جے، کھڑیاں دیا نوجوانہ اردہ گرت وان والیا نبی دیا پروانیا پیغمبر دیا دیوانیا، گل پیار نال سن کے جاویں، گل مقدرہ تو بغیر نہیں جے بندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنے باپ نو رب دی توحید دی دعوت دے رہنے، ایک رب دی دعوت دے رہنے، لیکن باپ دے مقدر سوں گئے نے، باپ دیاں قسمتاں جواب دے گئیاں نے۔ باپ آندہ ابراہیم کالا اراغب انت عن آلہت یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم جے تمہیں رب دے توحید تو بعد نہ آیا تے میری گل سن لے، اے حویلی تیری نہیں، اے حویلی میری ہے، اے گھر تیرا نہیں، اے گھر میرا ہے، اے میں اپنا گھر بنایا اپنے درم و دینار لا کے۔ اور نوجوانہ ایتھے ذرا ایک میرا پیغام نوٹ کر کے جاویں، باپ تیرا تیرا گھر بناوے، باپ تیرا تیری حویلی بناوے، باپ تیرا تیرے کھان پین دے انتظام کرے، باپ تیرا تیرے کپڑیاں دے انتظام کرے، باپ تے ماں تیری تیرے کھان پین دے بندوبست کرے۔ نوجوانہ جدو تو
تو سنبھل جانا ہے، جوانیاں حاصل کر لینا ہے، شادی تیری ہو جاندی ہے، تو تا اپنے ماں باپ نو اپنے گھروں نکالن دی کوشش کرنا ہے، اپنے باپ نو اپنی ماں نو اپنے گھروں تیز نکالے دین دی کوشش کرنا ہے۔ بد قسمتوں نوجوان بے مقدرہ والا قسمتاں والا نہیں، ستیاں قسمتاں والا او نوجوان ہے کہ جڑا اپنے باپ نو ابو جی کر کے نہیں بلاؤندا، اپنی ماں نو امی جی کر کے نہیں بلاؤندا، اپنے باپ دی تابعداری نہیں کردا، ماں دی فرما برداری نہیں کردا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں بیٹا بیٹی ایک دفعہ اپنے باپ نو کہہ دے ابو جی تے ماں نو کہہ دے امی جی، اللہ دی قسم ہے باپ دا دل ٹھر جاندا ہے، ماں دا دل ٹھر جاندا ہے، باپ دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے تے ماں دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے۔ تے پھر صدقے دل نال بیٹے بیٹی واسطے دعاواں نکل دیاں نے، عرشاں والیا اے میں نو ابو جی کہہ کے آواز دین والا، امی جی کہہ کے میں نو پکارن والا، ماں بھی دعا کر دیئے تے باپ بھی دعا کر دائے۔ پھر نوجوان دے مقدر جاگ پہندے نے، قسمتاں جاگ پہندیاں نے، آویکھنا کیویں قسمتاں جاگ دیاں نے۔ ضمناً بات آگئے کر جاواں، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا سفر معراج تے گئے تے جنت دی سیر پہ کر دینے، والدین دے تابعدار، والدین دے تات گزار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تا اللہ ذوالجلال دی قسم اخیری کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نا سفر معراج تے گئے تے جنت دی سیر پہ کر دینے، تے سیر کر دیاں نا ایک مقام تے پہنچ دینے تے میرے نبی دے کنا دی اندر آواز پہندی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے نبی نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے پیچھے چاہتی ماری، قرآن پڑھن والا قرآن تا پڑھ رہا ہے لیکن آوازاں آ رہی ہیں تے دکھائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا قرآن پڑھن والا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تھوڑا جا پھر اگے جاندے نے تے پھر آواز آندی ہے یا ایھا المزمل، کہہ دیو پھر کہہ دیو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور میرے بھائی گل دھیان نال سنی، میرے مصطفیٰ نے پھر سجے کھبے نظر ماری تے قرآن پڑھن والا نظر نہیں آیا تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نو سوال کیتا ہے، جبریل میں نو دسدا سائی کون خوش قسمت ہے، کون مقدراں والا ہے کہ جندیاں آوازاں قرآن پڑھن دیاں جنت وچوں آ رہیاں نے، اے جنت دیاں بہاراں لے رہا ہے میرے آن تو پہلے، اے جنت نظارے لے رہا ہے میرے آن تو پہلے۔ تے جبریل آمدے نے سونیا اے تو اڈا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک مدینے اندر پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک مسجد نبوی اندر پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک مدینے دیاں گلیاں دے اندر پڑھ دینے، قرآن پاک
مکے پڑھ رہنے بیت اللہ اندر پڑھ رہنے تے مکے دیاں گلیاں دی اندر پڑھ دینے لیکن سونیا آوازاں جنت چوں آ رہیاں نے پھر کہہ دیو اللہ اکبر نوجوانوں ماں باپ نو ستانے والوں ماں باپ نو پریشان کرنے والوں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں والدین دا نافرمان نمازاں پڑھے روزے رکھے زکوٰۃ ادا کرے صدقہ خیرات کرے حج کرے عمرے تے عمرہ کرے لیکن جب تک اپنے والدین نو راضی نہیں کرے گا ان دی کوئی نیکی رب دے دربار اندر قبول نہیں ہونی اگر تسی اپنیاں نیکیاں اپنیاں عمرہ دی اندر اضافہ قرآنہ چاندے جے اور اپنے رزق دی اندر برکت چاندے جے تو جاؤ آج ہی جا کے اپنے والدین دے گوڑے پکڑ لو انہاں کولوں سچی معافی مانگ لو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ العزیز خالق کائنات پھر تہانوں اوتھوں رزق عطا فرمائے گا کہ تہاڈے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر میں سیرت ابراہیم دے حوالے نال کچھ تہانوں درس دینا چاہنا لچھے دار جمعے نہیں پڑھانا چاہتا کوئی سبق دینا چاہنا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میری اور تیری زندگی سور جائے آخرت سور جائے جدو قیامت دا دن ہوئے تے قبراں تو اٹھئے تے خالق کائنات دی طرف آواز آئے او خوش قسمتو مقدرہ والو والدین دے تابع دارو میری اور میرے پیغمبر دی فرما برداری کرنے والوں میری اور میرے محبوب دی اطاعت کرنے والوں میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تحفظ کرنے والوں اور میری توحید دا اعلان کرنے والوں آ جاؤ میں جنت بنائی ہے تے صرف تہاڈے واسطے ہی بنائی اللہ اکبر تو میرے بھائی حضرت جبریل علیہ السلام کو لو میرے مصطفیٰ نے سوال کیتا جبریل حارثہ بن نعمان نو اتنا بڑا مقام اتنی بڑی عظمت کیوں ملی ہے وجہ کیا ہے اور بھی میرے صحابی نے اللہ اکبر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا سونیا تو اڈا تابع دار ہے تو اڈا اطاعت گزار ہے تو اڈا فرما بردار ہے تو اڈی ختم نبوت نو تسلیم کرنے والے لیکن ایک عمل اور ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اندر یہ اپنے والدین دا فرما بردار ہے اطاعت گزار ہے فرما برداری دی وجہ تو والدین دی عزت دی وجہ تو حارثہ بن نعمان قرآن زمین پہ پڑھ رہا ہے آوازاں جنت دے وچوں آ رہی اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دیسن کالے ملن لگے نے آج تو اپنے والدین نو گھروں نکالے اپنے والدین نو دیسن کالے دینے چار دیواری جو نکالے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ آندہ ہے کالا اراغب انت ان آلہتی کالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا میرے ابراہیم
اگر تو مینوں توحید دی دعوت دین تو باز نہ آیا تے میں تینوں دیس نکالے دے دیاں گا، تینوں گھروں نکال دیاں گا، اور دوسری بات ہے کہ میں پتھر مار مار کے تہانوں رجم بھی کر دیاں گا۔ واہ خلیل میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تہاڈی شان تو سارا جہان قربان کر دیواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ غصے وچ نہیں آئے، ناراض نہیں ہوئے، آندے نے ابو جی مرضی تہاڈی ہے، گھر تہاڈا ہے، گھر میرا نہیں، چار دیواری تہاڈی ہے، چار دیواری میری نہیں، حویلی تہاڈی ہے، حویلی میری نہیں، تسی درموں تنار دے مالک جے، میں درموں تنار دا مالک نے۔ ابو جی کوئی گل نہیں، میں تہاڈا گھر چھڑ کے چلا جاواں گا، میں تہاڈے گھر جو نکل جاواں گا، لیکن جب تک میں زندہ رہاں گا میں رب دی توحید دی دعوت دیندا رہاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گھروں دیسن کالے ملن گئے نے، لیکن محبت دا دامن ہاتھوں نہیں جان دیتا، پیار دا دامن ہاتھوں نہیں جان دیتا، جان لگے نے تے اپنے باپ نو مخاطب ہو کے آندے نے، کالا سلام علیک، کالا مزہ آیا نا محبت دا، کالا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظا۔ ابو جی پھر بھی کی کہہ رہے ہیں، ابو جی ابا نہیں آکھیا، ابو جی کوئی گل نہیں، تو اڈے تے سلامتیاں ہون گھروں نکالیا جے، کوئی گل نہیں، پتھر مارن دیاں تمکیاں دے دیتیاں جے، کوئی گل نہیں، ابو جی میں جا رہا ہوں، لیکن تو اڈے تے ٹکٹ سلامتیاں دے کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے ابو جی میں جتھے بھی پہنچاں گا تو اڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کراں گا۔ کروں نکالے ہے تے پھر بھی کی کہہ رہے ہیں تو اڈے لی مغفرت دی دعا کراں گا۔ اور آپ نے پھر دعا کی تھی، پچھلے جمعے سماعت کیتا جے نا، آپ نے کیا واغفر لے ابی، واغفر لے ابی، واغفر لے ابی انہو کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ قیامت دن صحیح بخاری دی حدیث ہے، آپ نے جیڑا وعدہ اپنے والد محترم نال کیتا ہے اس نو نبھایا ہے، سنبھالے ہے وعدے نو۔ قیامت دا دن تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد آپ دی خدمت اندر آیا، کہنے لگے بیٹا میں بھول گیا، تسی سچے میں جھوٹا، آج رب دے کولو دعا کر دیو کہ اللہ میں نو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ جو کیتا سی، واغفر لے ابی، واغفر لے ابی انہو کان من الضالین۔ آپ نے قیامت دا دن رب دے سامنے ہاتھ چک لینے، باپ واسطے دعاواں کرن لگے نے، وعدہ پورا کرن لگے نے، وعدہ کیتا سی قال السلام علیک، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظا۔ آپ نے دعا کے
دیتے، اللہ میرے ابو جی نو معاف کر دے، اللہ میرے ابو جی نو معاف کر دے، اللہ میں وعدہ کیتا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے کہ مشرک ناپاک ہوندا ہے، مشرک پلید ہوندا ہے، تے میری جنت پاک ہے، مشرک جنت اندر جا، بولو مشرک جنت اندر جا، جیڑا رب تو علاوہ کسے اور نو مشکل کشا مننے، جیڑا رب تو علاوہ کسے اور نو حاجت روا مننے، جیڑا رب تو علاوہ کسے اور نو بگڑیاں بنان والا مننے، جیڑا رب تو علاوہ کسے اور نو داتا مننے، جیڑا رب تو علاوہ کسے اور نو روزیاں دین والا مننے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او جنت اندر جا۔ اللہ چاہے تو قیامت والے دن میرے تیرے گناہ احد پہاڑ دے برابر بھی ہو جان، اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرے۔ اس واسطے بچ جاؤ، رب دے در دے آؤ، در دیاں ٹھوکراں کھانیاں چھڑ دیو، ایک دروازے تے آکے تے انہی کیا کرو، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ اس دی طرف آواز آئے گی، میرے بندے تو میری عبادت کر رہے ہیں، میرے کولوں نصرت مدد طلب کر رہے ہیں، گواہ ہو جاؤ، تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ تیرے چہرے تے بات اندر پھرن گے، میں خالق کائنات دنیا دیاں اور آخرت دیاں تیریاں ضرورتاں پہلے پوریاں کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑے ترلے مارے، یا اللہ میرے باپ نو معاف کر دے، تے پتہ جے وہ دن کیسا ہے؟ نبی کہہ رہے نے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، او پلا مانسو آندے جے اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈیٹھا، کنے پوچھنا ہے پوچھن والا، بادشاہاں دا بادشاہ، شہنشاہاں دا شہنشاہ، انصاف دی عدالت، انصاف دی کرسی لگانے والا ہے، کیونکہ اتھے رشوت نہیں چلنی، شفارش نہیں چلنی، اتھے یاریاں تے دوستیاں نہیں چلنیاں۔ سارے کہہ رہے ہیں نبی رب نفسی رب نفسی، ایک طرف آواز آئی گئی رب امتی رب امتی رب امتی۔ نبی دیکھن دے کہ نبی رب نفسی کہہ رہے ہیں، یہ رب امتی دی راٹ لگان والا کون ہے تو پتہ چلے گا۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحا، والی بطحا، میرے تیرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوں گے رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ آواز آئے گی ارفع راسکا سل توتا، سونیا اپنا سر اٹھاؤ، میں تہاڈے نال وعدہ کیتا والا سوف یؤتیکا ربک فترضی، میں قیامت والے دن تانوں راضی کرنا، گواہ ہو جاؤ، اپنا سر اٹھاؤ، جو میرے کول منگو گے میں تانوں عطا کردا جاؤں۔ تو دعا کرو اللہ میں نے تانوں قیامت والے دن پیغمبر دی شفاعت نصیب فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو، پھر آمین کہہ دیو، ثم آمین کہہ دیو۔ لیکن شفارش انہوں نے نصیب ہوئے گی جنہوں نے پیغمبر دی اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، اور اپنے خالق اور مالک نو حاجت روات مشکل کشا منیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ترلے پا رہے ہیں، اللہ میرے باپ نو معاف کر دے، تو بتا دیا دیکھنا نبی دا باپ مشرک، نبی زور لا رہے ہیں اللہ میرے باپ نو معاف کر دے۔ صحیح بخاری اندر لکھیا ہے خالق کائنات نام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دعا دے دورانے باپ دی شکل بجو دی بنا کے جہنم اندر سٹ دیں گے۔
نبی دا باپ مشرک، نبی دا بیٹا مشرک، اور نبی دا چچا مشرک، نبی دی بیوی مشرک جنت اندر جا نہیں سکتی۔ آؤ میں بات نو تھوڑا جا اگے لے جاواں، 5-7 منٹ باقی نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنے باپ نو دعوت دے رہے نے، اور باپ نو دعوت دے کے نا ہن پتہ کی آندے نے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ نیٹر چلا دے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ قالوا، قرآن سننا ذرا دھیان نال، میں تہاڈی عادت بدلنی چاہنا، اشعار تو ہٹ کے کہ تسی قرآن نال پیار کرو، قرآن نال محبت کرو۔ قالوا وجدنا آبانا لها عابدین۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء، گھر جا کے ترجمہ پڑھ لے آجے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ آندے نے میرے ابو جی اے میری قوم، اے جڑیاں مورتیاں تسی اپنے ہاتھ نال بنائیاں نے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ او انہاں دی پوجا کیوں کر دے جے، انہاں کے سجدہ ریز کیوں ہوندے جے؟ اگو قوم جواب دین دیئے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم ساڈے وڈیرے انہاں دی عبادت کردے رہنے، ساڈے وڈیرے انہاں نو پوج دے رہنے، اس واسطے اسی بھی انہاں دی عبادت پہ کرنے ہاں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ڈٹ کے تے بڑے حوصلے نال آندے نے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اج بھی لوگ آندے نے جناب مولوی جی تسی تاں پچھلے دناں دی پیداوار جے، ساڈے تا باپ دادے فلاں کم کر دے رہے، ساڈے تا باپ دادے ایک کم کر دے رہنے، تے تسی سانو کیوں منع کر دے جے، تسی سانو کیوں روک دے جے؟ میں آنا نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اگر تیرا باپ تیرا دادا پردادا اگر کوئی غلط عمل کر رہا ہے، اگر تو ان دی سنت چلے گا، پھر تیری کوئی نیکی رب دے دربار اندر قبول نہیں ہونے۔ ذرا توجہ نال سن لیں، فرماؤندے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اللہ اللہ کہن لگے کہ تسی اور جڑے تواڈے بڑے سن نہ وڈیرے،
تسی خود بھی اور تواڈے جڑے وڈیرے سن نا او سارے کون سی؟ قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تسی بھی گمراہ، تواڈے باپ دادے بھی گمراہ۔ اور دوسری گل ہے کہ آؤ میں تانوں بلا کے سوال رہا ہوں، میں تانوں دعوت کاندی دے رہا ہوں۔ قال ربکم رب السماوات والارض الذی، میں تانوں کدھر بلا رہا ہوں جنیاں صفتیں نے، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک امر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی کرا نہ سکا۔ اللہ تو جس نو ڈبونے تے آئے، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا۔ کہنے لگے آؤ میں تو انہوں دساں کہ میرا تو اڈا رب کون ہے؟ قال بر ربکم، پھر کہہ دیو آخری بات، آخری آیت ٹائم ہو گیا ہے۔ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی، کون خالق ہے؟ رب السماوات والارض الذی، رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب